گرمیوں کے موسم میں کراچی میں بدترین گیس لوڈ شیڈنگ، اس ان امور پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سمیع اللہ طارق، انرجی امور کے ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ بتائیے گا کہ سردیوں میں تو ہم نے گیس کا بحران اور لوڈ شیڈنگ اور تمام چیزیں دیکھی تھی، کراچی میں یہ گرمیوں میں اس طرح کے موسم میں آج کل گرمی ہی ہے اور اس قدر سنگین بحران کی گیس ہے ہی نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں دونوں اس کے ریزن ہیں۔ ایک تو یہ ریزن ہے کہ ہماری جو سپلائی پچھلے سال کے مقابلے میں 140 MMCFD اور کم ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ پچھلے سال اگر ہمارے پاس لگ بھگ 950 MMCFD گیس تھی، اس کے مقابلے میں اب خالی 780 MMCFD گیس ہے سوئی ساؤتھ کے سسٹم میں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ تو دوسری طرف بڑھے ہی جا رہی ہے، یعنی جو ہاؤس ہولڈ ڈیمانڈ ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ شارٹ فال زیادہ بڑھ گیا۔ دوسری طرف یہ کہ رمضان کے آتے ہی جو ہے ایک تو اس دفعہ اتنی گرمی بھی نہیں آئی جتنی گرمی پچھلے سال تھی، جیسے رمضان کے سٹارٹ پہ۔ اوپر سے اس کے ساتھ ہی جو ہے رمضان کے آتے ہی ڈیمانڈ ہاؤس ہولڈ کی بھی اور کمرشل کی بھی بڑھ جاتی ہے ایک ساتھ، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں شارٹ فال فوراً ہی زیادہ نظر آنے لگ گیا۔ مگر اس طرح کا بحران ہم نے کراچی میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہم اپریل میں بیٹھے ہیں تو کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی اس قسم کی گیس لوڈ شیڈنگ پورے شہر کے اندر۔ دیکھیں اس کو اگر آپ یوں دیکھیں کہ آگے وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شارٹ فال بڑھتا ہی جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہماری جو گیس کی پروڈکشن ہے وہ 4.2 بلین کیوبک فٹ پر ڈے تھی 2012 میں، اور یہ 2016 تک 4 بلین کیوبک فٹ کے آس پاس ہوور کر رہی تھی۔ اب جو ہے وہ کم ہو کے 3.1 بلین کیوبک فٹ پر ڈے، 3.1 ارب مرکب فٹ۔ تو اس وجہ سے جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ کنٹینیوسلی نیچے آ رہی ہے، اور جو ڈیمانڈ ہے وہ ہر سال آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور نئے گھر بننے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں گیپ جو ہے وہ ایکسپونینشلی بڑھ رہا ہے۔ اگر گیپ پہلے 500 MMCFD تھا تو اب وہ بڑھ کے 2 بلین کیوبک فٹ پر ڈے سے اوپر آ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں شارٹ فال بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مطلب آپ سمجھیں کہ ایک کی کٹ کرتے ہیں تو ایک کو ملتی ہے، اور گیس جو ہے وہ ایز اے پروڈکٹ بجلی کی طرح تو ہے نہیں کہ جو ہے آپ اس کی سپلائی اس طرح انشور کر سکیں۔ وہ اگر آپ سسٹم میں چھوڑیں گے بھی اور ڈیمانڈ اور سامنے شارٹ فال اتنا بڑا ہوگا تو ظاہر ہے وہ کسی کو ملے گی کسی کو نہیں ملے گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ شارٹ فال اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے اور بحران جو ہے وہ اتنا سنگین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ایک جانب جو رہائشی علاقے ہیں، جو گھریلو صارفین ہیں، وہ ایک مصیبت کا شکار ہیں۔ انڈسٹریز کا کیا حال ہے؟ کیونکہ وہ تو صنعتیں چلتی ہی گیس پر ہیں اور اس پہ یا بجلی بناتی ہیں یا پھر اس کو استعمال کرتی ہیں، اور پھر ایک طرف صنعتوں کا ویسے بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ امپورٹس کے دوسرے معاملات، تو گیس بھی نہیں ہے۔ تو صنعتی بحران کتنا اس سے گہرا ہو رہا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ سے صنعتوں کے علاقوں میں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی صنعتی اداروں میں جو گیس کا بحران ہے وہ بہت ہی شدید ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو اور بھی بہت سارے ریزن ہیں، لیکن ایک ریزن یہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہماری صنعتی پروڈکشن لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پر بھی امپیکٹ آ رہا ہے، اور جو ہماری ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی اس پہ بھی امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بھی پچھلے مہینے کی لگ بھگ 28% کم ہے، اور جو صنعتی اداروں کی جو ترقی ہے اس کی شرح بھی مائنس یعنی منفی 4.5-5% ہے پچھلے 8 مہینے کی، اور پچھلے مہینے کی 7.5% کی منفی جو ہے وہ ترقی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح صنعتی اداروں کو ایک سسٹینیبل اور پائیدار جو ہے وہ انرجی کی سپلائی ہو، تاکہ وہ اپنی پروڈکشن پلان کر سکیں اور ایکسپورٹ اور باقی چیزوں کے لیے بھی پلاننگ کر سکیں اور کاسٹنگ بھی ٹھیک سے کر سکیں۔ ورنہ جو ہے وہ ظاہر ہے یہ بار بار جو ہے وہ صنعتی ادارے بند ہوتے رہیں گے، اور جو ہے بے روزگاری بھی بڑھے گی، ٹیکس کلیکشن میں بھی کمی ہوگی، اور ایکسپورٹ میں بھی کمی ہوتی رہے گی، اور جو بھی چیزیں بن رہی تھیں اس کی جگہ وہ ساری کی ساری درآمد ہونے لگ جائیں گی، اور پھر روپی پر بھی پریشر آئے گا۔ یہ بتائیں کہ اس وقت تو بہت ہی کرائسس سچویشن ہے کہ ایسی ہی رہے گی، اور یہ کب تک اس میں بہتری آ سکتی ہے، آنی چاہیے یا انشاءاللہ آ جائے گی؟ اور پھر یہ کہ اب اس قسم کا اگر ماحول بن رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ الٹیمیٹلی کیا حکومت کیا کرے گی؟ صارف کیا کرے؟ یہ تو پھر اگر یہ اس قسم کی مصیبت اگر یہ پھیلتی رہے گی اور یہ ہر سال اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں کچھ اس کا علاج بھی تو ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو پہلے اس کا کیا حل ہے امیڈیٹ، اور پھر آگے کیا اس کا ڈیوریبل علاج کیا ہے؟ اب اس کے دیکھیں بہت سارے مسئلے ہیں گیس کے اندر ہمارے۔ ایک تو یہ کہ ہماری سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یا تو پرائز بڑھائیں کچھ، تاکہ اس پرائز پہ آپ نئی سپلائی جو ہے وہ ارینج کر سکیں۔
یعنی یہ کہ فار ایگزامپل ہماری ایوریج اگر گیس کی پرائس $3-3.5 ہے ایوریج، اور ہم جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ $14-15 پر امپورٹ کرتے ہیں، یا $10-12 پہ بھی گیس مل جاتی ہے ڈیپینڈنگ آن کروڈ کی پرائس کیا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اپنی گیس کی اگر جو پرائس ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دے جو ڈومیسٹک نکلتی ہے، تو ہو سکتا ہے ہم زیادہ گیس ارینج کر پائیں۔ اس وقت ہماری میکسیمم پرائس $6 MMBTU کے لگ بھگ ہے، اس کو اگر $10 تک لے جائیں تو ہماری پروڈکشن کچھ بڑھے گی، جس سے ہمارا شارٹ فال کچھ کور ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم گھریلو صارفین کو جو گیس جس قیمت پہ دیتے ہیں وہ قیمت کافی کم ہے، اس قیمت کو بھی کچھ ریئلسٹک کرنا ہوگا تاکہ اس پہ ہم کم سے کم سپلائی تو انشور کر سکیں۔